گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا تھا. ایک وہ تھے جن کا ظاہر کچھ اور تھا اور باطن کچھ اور تھا، جن کا قول کچھ اور عمل کچھ اور، یعنی جن کو ہم منافقین کہتے ہیں، ان کا ذکر تھا. اور دوسرے وہ مسلمان تھے، ان مسلمانوں کا ذکر کیا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان تک جنہوں نے قربان کر دی، اپنا مال سب کچھ اللہ نے قربان کر دی. تو گویا کہ اللہ رب العزت نے دو تصویریں ہمارے سامنے رکھ دی. جیسے مثال کے طور پہ کوئی ڈاکٹر ہو اور وہ آپ کی شکل تبدیل کر سکتا ہو، تو آپ اس کے پاس جائیں تو وہ مختلف تصویریں آپ کے سامنے رکھ دے گا، کہے گا کہ بھئی ان میں سے کون سی تصویر تمہیں پسند ہے، جس پر تم انگلی رکھو گے میں اسی طرح بنا دوں گا. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے دو تصویریں رکھ دی اور کہا کہ اب تم کون سی تصویر تمہیں پسند ہے. کیا تمہیں اخنس بن شریق والی تصویر پسند ہے، اس طرح بننا چاہتے ہو، یا صہیب رومی جیسے تصویر پسند ہے، اس طرح بننا چاہتے ہو؟ تو مسلمان کوئی بھی ہو وہ یقیناً یہی کہے گا کہ مجھے صہیب رومی اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی طرح بننا ہے. تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر اس طرح بننا چاہتے ہو تو پھر تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا. وہ کام کیا ہے؟ وہ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اگر تم صہیب رومی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بننا چاہتے ہو، تمہیں تصویر کا وہ رخ پسند ہے، تو پھر ان کی طرح پورا کا پورا دین میں داخل ہونا پڑے گا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ تم کلمہ پڑھو، مسلمان بھی خوش ہو، اللہ بھی خوش ہو، اور ہندو بھی خوش ہو، عیسائی کو بھی خوش کرو، سب کو خوش کرو. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ پورا کا پورا دین میں داخل ہونا پڑے گا. اور دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے. میں کسی کو اپنے گھر پر دعوت دیتا ہوں، مثال کے طور پہ وہ ہمارے گھر میں آتا ہے اور وہ ٹانگ پھیلا کر ٹانگ میرے گھر میں رکھ لیتا ہے اور باقی چوکڑا مار کر باہر بیٹھ جاتا ہے. تو میں کہوں گا اللہ کے بندے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے مہمان کے آنے کا کہ کسی کے گھر میں جا کے صرف ٹانگ داخل کر کے بیٹھو، باقی باہر بیٹھے ہو، پورے اندر آ جاؤ. تو یہی حال ہم آج مسلمانوں کا ہے. ہماری سی ٹانگیں اسلام کے اندر ہیں، باقی پورا وجود باہر ہے. اور بعض کا صرف سر اسلام میں ہے، باقی پورا کا پورا خالی ہے. اور بعض نے صرف اپنا ہاتھ داخل کیا ہوا ہے اسلام کے اندر، باقی باہر. اور بعض نے صرف اتنا اسلام ہے، انگلی کے جتنا اسلام میں داخل. اور بعض تو ایسے بھی ہیں کہ جو صرف ناخن کے جتنا اسلام میں ہیں، باقی سارے ان کے اعمال کافروں والے ہیں. تو اسلام میں پورا کا پورا داخل ہونا پڑے گا. اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام زندگی کے ہر شعبے میں، مسجد سے لے کے ایوان بالا تک، اور جھونپڑے سے لے کے محلات تک، اور عبادات سے لے کے معاملات تک، تجارت تک، ہر شعبے کے اندر دین میں پورا کا پورا داخل ہونا پڑے گا. پھر اللہ کی رضا ملے گی اور اللہ کی جنت ملے گی. اس لیے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پورا کا پورا اسلام میں داخل ہونا چاہیے. پورا ہر دین کے ہر شعبے پر عمل کرنا چاہیے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو. اس آیت مبارکہ کے ذیل میں مفسرین نے ایک واقعہ لکھا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے یہود کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن وہ اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے. تو پھر یہود ان کی جان کے دشمن ہو گئے. ایک دفعہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، یہود کے اندر، جب ہم یہود میں تھے تو یہود کے اندر اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا تھا، اس کو حرام سمجھا جاتا تھا. میں سمجھا جاتا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے آپ پڑھ لیں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ میں نے ان کے اوپر حرام نہیں کیا تھا، بلکہ خود ہی انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا. تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم یہودیت کے اندر اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اور اسی طرح ہم جمعے کی بجائے ہفتے کی تعظیم کرتے تھے. تو اب ہم اونٹ کے گوشت کو حلال سمجھتے ہیں، وہ حلال ہے، سب کھائیں، لیکن بس ہماری طبیعت نہیں چاہتی، اس لیے آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اونٹ کا گوشت نہ کھایا کریں. حلال ہم اس کو سمجھتے ہیں. اسی طرح ہم جمعے کی بجائے
ہفتے کی کچھ تعظیم کر لیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، اسی دوران قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو اب جب تم نے اسلام قبول کر لیا تو اب پورا کا پورا اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ کچھ تم توحید تو اللہ سے لو، توحید تو اسلام کے مطابق ہو، باقی تمہارے عبادت جو ہے وہ تم مندروں میں جا کر کرو، کلیساؤں میں جا کر کرو، اور اسی طرح تم کلمہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھو، لیکن یہود و نصارہ کی کچھ چیزیں اپنا لو، ایسے نہیں چلے گا۔ اور یہودیت اسلام پورا کا پورا داخل ہونا پڑے گا۔ اسلام کے لبادے کے اندر یہودیت اور عیسائیت کا ایک پیوند بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پورا کا پورا دین میں داخل ہو جاؤ، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کے ساتھ حلال والا معاملہ کرو، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کے ساتھ حرام والا معاملہ کرو۔ پورا کا پورا دین میں داخل ہونا پڑے گا۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایک طرف تو رحمان ہے جو تم پر مہربان ہے اور تمہارے اوپر رحمت کرنے والا ہے، تمہارا دوست ہے، اور دوسری طرف شیطان ہے تمہارا کھلا دشمن۔ تو جب تمہیں بتا دیا، تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، تو پھر کیوں اس کے نقش قدم پر چلتے؟ اللہ نے جس طریقے سے بتایا ہے اس طریقے پر زندگی کیوں نہیں بسر کرتے؟ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تم بعد اس کے کہ تم کو واضح دلیلیں پہنچ چکی ڈگمگانے لگو، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو یقین کر رکھو کہ حق تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ یعنی جب تمہارے سامنے اسلام کی حقانیت بیان ہو چکی، تمہیں پتہ چل گیا کہ اسلام ہی واحد سچا دین ہے اور اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی کا اعتبار ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین جو ہے بطور دین صرف اسلام ہی ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین جو بھی ہوگا اس کو بالکل اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک اور آیت کے اندر سورۃ نساء کے اندر تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، سبحان اللہ، اللہ کا کیا انداز ہے اپنے محبوب سے خطاب کا۔ رب تو سب کا ہے، لیکن وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ یہ آپ کے نقش قدم پر نہ چلیں اور آپ کی پیروی نہ کریں اور آپ کو اپنے ہر معاملے میں فیصل نہ بنائیں، ہر معاملہ آپ کے مطابق، آپ کی شریعت کے مطابق نہ ہو ان کا، جب تک یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ اور صرف فیصلہ ہو جانے کے بعد صرف فیصلہ قبول کر لینا نہیں، بلکہ اس کو دل و جان سے تسلیم بھی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ فیصلہ ہمارے خلاف آ گیا تو پھر بھی اس کو دل و جان سے تسلیم کرنا ہے کہ یہ ہمارے شریعت کے مطابق فیصلہ ہے، چاہے ہمارے خلاف آ گیا لیکن چونکہ شریعت کی روشنی میں فیصلہ ہوا ہے اس لیے ہمیں یہ 100% منظور ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ پھر مومن ہوں گے۔ اگر فیصلہ دل و جان سے ان کو تسلیم نہیں ہوگا تو پھر یہ مومن ہی نہیں ہے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو یقین کر رکھو کہ حق تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔